بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، حصہ اول، جماعت نحو، سبق نمبر 11، انعکاس نور، ریفلیکشن آف لائٹ۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نکات پر غور کریں گے۔ آئینہ، آئینے کی قسمیں، مسطح آئینہ، مسطح آئینے میں بننے والا عکس اور دو متصل آئینوں سے بننے والے عکس۔ عزیز طلبہ، آئینہ ہر گھر کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے، اپنے بالوں کو بنانے کے لیے آئینے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے آئینے استعمال ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، جیسے نائی کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو، موٹر گاڑیوں کے سائیڈ گلاس ہو، یہاں پر ہم مختلف قسم کے آئینوں کو دیکھتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں آئینہ کسے کہتے ہیں۔ جو سطح نور کا انعکاس کر کے واضح عکس تیار کرتی ہے اسے آئینہ کہتے ہیں۔ آئینے کی قسمیں، ٹائپس آف میرر۔ آئینے کی دو خاص قسمیں بنتی ہیں، مسطح آئینہ یعنی پلین میرر، اور دوسری قسم ہے کروی آئینے یعنی اسفیریکل میررز۔ کروی آئینے کی مزید دو قسمیں بنتی ہے، مقعر آئینہ یعنی کانکیو میرر، اور دوسرا مہذب آئینہ یعنی کانویکس میرر۔ پہلے ہم مسطح آئینے یعنی پلین میرر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ شیشے کی ہموار چادر سے مسطح آئینہ بنایا جاتا ہے۔ اس چادر کی ایک جانب چاندی یا ایلومینیم کی چمکدار تہ چڑھائی جاتی ہے اور اس دھاتی تہ کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر لیڈ آکسائڈ کی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح یہ بازو آئینے کی پچھلی سطح بن جاتی ہے اور اس کے پیچھے والی جو بازو ہے وہ آئینے کی آگے والی سطح بن جاتی ہے، جسے ہم عکسی سطح کہیں گے، جس میں ہم اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے میں ہمیں ہمارا عکس نظر آتا ہے۔ تو اس طرح مسطح آئینہ یا ہموار آئینہ تیار ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہئی منبع سے آئینے میں عکس کس طرح بنتا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے M1 M2، یہاں پر یہ ایک ہموار آئینے کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے بچوں، یاد رہے کہ جب بھی ہم انعکاس نور سے متعلق شعاعی خاکہ بنائیں گے تو اس میں ہموار آئینے کو اسی طرح ظاہر کریں گے۔ ایک عمودی قطع کھینچا جاتا ہے اور اس کی ایک جانب شکل میں دکھائے ہوئے طریقے سے ترچھی لکیریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ جو ترچھی لکیریں والا بازو ہے یہ آئینے کی پچھلی سطح کو ظاہر کرتی ہے، یعنی دوسری جو بازو ہوگی قطع کٹ کی، یہ آئینے کی عکسی سطح ہوگی۔ اب اس عکسی سطح کے سامنے نقطے کی شکل میں کوئی شے رکھی ہوئی ہے جسے ہم
او سے نامزد کریں گے. یعنی یہاں پر نقطہ او جو ہے نور کا نقطۂ منبع ہے. اب اس نقطۂ منبع سے بے شمار شعاعیں نکلتی ہیں، لیکن شعاعی خاکہ بنانے کے لیے ہم صرف 2 شعاعوں کا استعمال کریں گے. تو یہاں پر M1 M2 آئینہ ہے اور O نقطۂ منبع ہے، اور اس نقطۂ منبع سے نکلنے والی 2 شعاعیں ہم لیتے ہیں. پہلی شعاع OR1، یہاں پر یہ شعاع وقوع ہے، اور یہ دوسری شعاع OR2، یہ بھی شعاع وقوع ہے. تو OR1 اور OR2 یہاں پر دونوں شعاع وقوع ہے. اب یہ دونوں شعاعیں آئینے سے ٹکرانے کے بعد منعکس ہو کر دوسری سمت میں واپس لوٹیں گی اس طریقے سے. تو اب یہاں پر R1S1 اور R2S2 دونوں شعاع انعکاس ہیں. اب جیسا کہ ہمیں خاکے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں شعاعیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتی. لیکن جب ان شعاعوں کو پیچھے کی جانب بڑھایا جاتا ہے تو یہ دونوں ایک نقطے پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں، اور اس نقطے کو ہم O1 نام دیں گے. ای کے مقام پر سے دیکھنے پر ہمیں یہ جو دونوں شعاع منعکسہ ہے یعنی R1S1 اور R2S2 آئینے کے پیچھے سے ایک نقطے سے نکلتی ہوئی ہمیں محسوس ہوگی، اور یہ جو نقطہ ہے O1 یہی نقطہ O کا عکس ہوگا. یعنی یہاں پر جو آئینے کے سامنے شے رکھی ہوئی ہے یا نقطۂ منبع O رکھا ہوا ہے، اس کا عکس آئینے کے پیچھے O1 یہ ہوگا. اس طرح سے ہمیں آئینے کے سامنے رکھے ہوئے نقطۂ منبع کا عکس حاصل ہوتا ہے. وسیع منبع نور سے آئینے میں بننے والا عکس، یعنی آئینے کے سامنے کوئی بڑی شے رکھی ہوئی ہو یا نور کا وسیع منبع موجود ہو تو اس کا آئینے میں عکس کس طرح بنتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. یہاں پر یہ علامتی طور پر آئینہ ظاہر کیا ہوا ہے، اور اس آئینے کے سامنے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے آگے ایک گیند رکھی ہوئی ہے. یہاں پر یہ بچہ اور گیند دونوں وسیع منبع نور کے طور پر موجود ہیں. وسیع منبع نور کے ہر نقطے کا عکس آئینے میں بنتا ہے. اس طرح پورے وسیع منبع نور کا عکس آئینے میں تیار ہوتا ہے. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے لڑکے کا اور گیند کا عکس آئینے میں بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. وسیع منبع نور سے بننے والے عکس کی خصوصیات. مسطح آئینے میں بننے والا عکس جسامت میں شے کے مساوی ہوتا ہے، یعنی مسطح آئینے میں بننے والے عکس کی جو جسامت ہوتی ہے وہ شے کی جسامت کے مساوی ہوتی ہے. دوسری خصوصیت، مسطح آئینے میں بننے والا عکس طرفی الٹ ہوتا ہے، یعنی عکس کی جو بازو ہے وہ بدلی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے. یہاں پر اس بچے کا جو داہنا ہاتھ ہے وہ عکس میں ہمیں بایاں ہاتھ نظر آتا ہے. تیسری خصوصیت، عکس کا آئینے کے پیچھے فاصلہ آئینے سے شے کے فاصلے کے مساوی ہوتا ہے، یعنی آئینے کے سامنے جتنی دوری پر شے یا جسم موجود ہوگا آئینے کے پیچھے ٹھیک اتنی ہی دوری پر ہمیں عکس نظر آئے گا. اور چوتھی خصوصیت، عکس مجازی ہوتا ہے، یعنی یہاں پر آئینے میں جو عکس بنتا ہے وہ شعاعوں کے قطع کرنے سے نہیں بنتا، اس لیے یہ جو عکس ہوتا ہے یہ مجازی ہوتا ہے. تو یہ تھی
وسیع منبع نور سے بننے والے عکس کی خصوصیات۔ یہاں پر آئینے کے سامنے رکھی ہوئی ٹارچ کا آئینے میں کس طرح عکس بنتا ہے یہ دکھایا گیا ہے۔ دو ہموار آئینوں کو متصل جوڑ کر رکھنے پر بننے والے عکس کی تعداد۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میز پر دو ہموار آئینے عموداً رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان دونوں آئینوں کے ایک کنارے کو اس طرح جوڑ دیا جائے تو ان دونوں آئینوں کے درمیان ایک مخصوص زاویہ بنتا ہے۔ اس طرح سے رکھے ہوئے ان دونوں آئینوں کے سامنے اگر کوئی ہم جسم رکھتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر یہ موم بتی رکھی ہوئی ہے، تو اس موم بتی کے عکس آئینے میں اس طرح تیار ہوگی۔ تو یہاں پر بننے والے جو عکس ہوتے ہیں ان کی تعداد ان دونوں آئینوں میں بننے والے زاویے پر منحصر ہوتی ہے۔ فرض کیجئے یہاں پر ان دونوں آئینوں میں 90 درجے کا زاویہ بنا ہے، تو آئینے میں بننے والے عکس جو ہے ان کی تعداد ہمیں 3 نظر آ رہی ہے، اور اس کی تصدیق ہم ضابطے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ضابطہ ہے عکس کی تعداد برابر 360 درجے بٹے اے تفریق اے۔ یہاں پر اے جو ہے یہ ان دونوں آئینوں میں بننے والے زاویے کی پیمائش کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر 90 درجے کا زاویہ بنا ہے، تو اگر ہم ضابطے میں اے کی قیمت 90 درجے رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں عکس کی تعداد کیا حاصل ہوتی ہے۔ تو اے برابر 90، ضابطے میں ہم اے کی قیمت رکھیں گے 90 درجے، تو عکس کی تعداد برابر 360 درجے بٹے 90 درجے تفریق 1۔ اب 360 کو اگر 90 سے تقسیم کیا جائے تو جواب آتا ہے 4۔ تو اس طرح n یعنی عکس کی تعداد برابر 4 نفی 1، اور 4 سے 1 نفی کرنے پر جواب آتا ہے 3، یعنی n برابر 3، یعنی عکس کی تعداد برابر 3۔ تو جب دونوں آئینوں کے درمیان زاویہ 90 درجے کا ہو تو آئینوں میں تیار ہونے والے عکس کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ اس طرح ضابطے کے ذریعے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان دونوں آئینوں میں بننے والے زاویے کو تبدیل کر کر ہم ہر بار بننے والے عکس کی تعداد آئینے میں بھی گن سکتے ہیں اور ضابطے کی مدد سے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر یہ پہلی شکل ہے، یہاں پر ان دونوں آئینوں میں بننے والے زاویے کی پیمائش 45 درجے ہے۔ تو جب آئینوں میں ہم عکس کی تعداد گنتے ہیں تو ہمیں 7 نظر آتی ہے۔ آئینے کے سامنے موم بتی رکھی ہوئی ہے، اسے نہیں گننا ہے، بلکہ آئینوں میں جو عکس نظر آ رہے ہیں انہیں گننا ہے۔ تو یہاں پر عکس کی تعداد 7 ہے۔ اس دوسری شکل میں دیکھیے، یہاں پر آئینوں میں بننے والا زاویہ جو ہے وہ 60 درجے کا ہے، تو آئینوں میں بننے والے عکس کی تعداد ہمیں 5 نظر آ رہی ہے۔ اس تیسری شکل میں آئینوں میں بننے والے زاویے کی پیمائش 90 درجے ہے، تو آئینوں میں بننے والے عکس کی تعداد ہمیں 3 دکھائی دے رہی ہے۔ اس چوتھی شکل میں آئینوں کے درمیان بنا ہوا زاویہ 120 درجے کا ہے، تو آئینوں میں نظر آنے والے عکس کی تعداد 2 ہے۔ اسے ہم ایک ٹیبل کی صورت میں اس طرح لکھ سکتے ہیں: آئینوں میں زاویہ اور عکس کی تعداد۔ آپ خود یہ تجربہ گھر پر کیجئے اور ہر بار ضابطے کی مدد سے اس کی تصدیق بھی کیجئے۔ تو امید ہے اس ویڈیو میں سمجھایا گیا حصہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔